السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ بتائیے کہ جب انسان قبرستان جائے یا کسی قبر کے پاس سے گزرے تو اسے کن کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ امیجن کیجئے، دیکھیے ترتیب بار چلیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ مثلا آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم سب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور سب کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں یا کوئی گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں یا ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں قبرستان آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ فضول گفتگو سے بچنا چاہیے۔ یعنی انسان کے لیے قبر عبرت کی جگہ ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرنا، اس کے لیے انسان کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر ہے۔ جیسے آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے، اور مسجد کا ادب اور ایک احترام ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر کو دیکھتے ہی آخرت کی یاد آنی چاہیے اور وہاں پر فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد چیخو پکار نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بیٹھنا نہیں چاہیے یا اس کے ساتھ لپٹنا نہیں چاہیے، اور جانور ذبح نہیں کرنے چاہیے، ان کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اسے عیدگاہ یا جشن کی جگہ نہیں بنانا چاہیے، باقاعدہ تیاری کے ساتھ اور ایک ٹرپ لے کے نہیں جانا چاہیے، ان سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، قبر کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، ان کو مخاطب کر کے ان سے باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنی ہی دنیا میں ہے۔ قبر پہ کتبہ نہیں لگانا چاہیے۔ جی، زیارت کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں کرنا چاہیے، قبر کو پکا نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور اس کو پسند نہیں کیا تو ہمیں اسے دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ پسند نہیں کرنا چاہیے۔ من احب للہ و ابغض للہ، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے نا کہ جو چیز اللہ کو محبوب نہیں، اللہ کے محبوب کو محبوب نہیں، وہ ہمیں بھی محبوب نہیں، ہمیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وہاں پر پرندوں وغیرہ کو کھانا دیتے ہیں، کیا سوچ کے، اس کے پیچھے کیا نیت ہوتی ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ کیا اہل قبور کو خوش کرنے کے لیے؟ یعنی کیوں، مجھے نہیں معلوم کیوں لے کے جاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے پوچھے کیوں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ مقصد کے ساتھ ہے نا۔ اگر تو اس لیے آپ سڑک پہ پھینکنے کی وجہ وہاں پھینک رہے ہیں کہ وہاں کوئی اوپر چڑھے گا نہیں، چلے گا نہیں، پرندے تو آپ کے صحن میں بھی آ جائیں گے اگر آپ دانا ڈالنا شروع کریں۔ چراغ نہیں اوپر جلانے چاہیے، اس کے اوپر عمارت نہیں بنانی چاہیے۔ جی، اس پہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے، گندگی اور غلاظت نہیں پھینکنی چاہیے، قبر پر مسجد نہیں بنانی چاہیے، اس کے اوپر کپڑے نہیں چڑھانے چاہیے کیونکہ کپڑا زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ قبر کی طرف ہاتھ پھیلا کے دعا نہیں کرنے چاہیے، قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہاں کی مٹی اٹھا کے ساتھ نہیں لانی چاہیے کیونکہ بعض لوگ اس کو خاک شفا بنا لیتے ہیں، بعض لوگ تو اس مٹی کی ٹکڑیاں بنا کے ان کے اوپر سجدہ بھی کرتے ہیں یا نماز میں سامنے رکھتے ہیں۔ کبھی اتفاق ہوا دیکھنے کا؟ مسجد نبوی وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو باہر سے جاتے ہیں وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہاں بیٹھ کر عذاب قبر کا تذکرہ کیا تھا۔ برا بن عازب کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی اتنے سکون سے لوگ بیٹھے تھے اور ایک طرح سے خوف بھی تھا، یعنی ہل جل نہیں رہے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قبرستان میں جا کے یا قبروں کے پاس جا کے اچھل کود، دھمال ڈالنا، دھوم مچانا، یہ چیزیں تو کہیں سے بھی ان کا پھر جواز نہیں ملتا۔ یعنی صحابہ کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے. پھر سر اٹھا کر فرمایا اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو. اور یہ بات 2-3 مرتبہ فرمائی. کس کو؟ جو اندر مردہ دفن تھا اس کو، یا جو باہر ساتھ تھے؟ باہر والوں کو. اگر کوئی مردے کو کہے کہ تم اپنے لیے عذاب قبر سے پناہ مانگو تو کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ وہ کیوں؟ نمبر 1 یہ کہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے. نمبر 2 یہ کہ اگر وہ سارا وقت بھی دعائیں مانگے تو اب ان کی دعا کرنے کا وقت گزر چکا ہے. نہ ان کی اب کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ان کی عبادت، نہ ان کا ذکر، کچھ بھی نہیں. اب وہ بالکل بے بس ہیں، اپنے لیے بھی اور کسی دوسرے کے لیے بھی. یہ بات یاد رکھیے، نہ وہ اپنے لیے اب کچھ کر سکتے اور نہ ہی وہ دوسروں کے لیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے نا. الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں بعد میں فائدہ دیتی ہیں. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہے. علم ينتفع به، وہ علم وہ جو سکھا دے کسی کو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، یا کتاب لکھے یا کوئی ایسی چیز. اور تیسری چیز صدقۃ جاریہ، کہ وہ ایسے کوئی ول کر گیا ہے کہ اپنے مال کے 1/3 کو فی سبیل اللہ دینے کی، یا پھر اپنی زندگی میں کوئی ایسے پروجیکٹ کر گیا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا. باقی چیزیں جو ہیں اب وہ خود اپنے لیے کچھ کرے، اس کی کہیں بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ دعا مانگے اپنے لیے یا کوئی اور آپ اس کو واعظ نصیحت کریں تو وہ اس کو سمجھے. وقت گزر گیا. کیونکہ مہلت کب تک ہے ہمارے لیے؟ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ دوسری دلیل ہے کہ مردہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جب تک توبہ قبول ہوتی. اب اگر کوئی شخص خود مر گیا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہوئی تو وہ قبر میں چلا گیا، اب وہ اپنے لیے توبہ کرے تو ہوگی قبول، اور اگر وہ آپ کے لیے کرے تو بھی ہوگی. تو پھر ان سے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نا. کیوں؟ ان کا عمل ختم، مہلت ختم. اور نمبر 2 سنتے بھی نہیں، بے بس، اور موت تک بس اعمال ہوتے ہیں جو فرشتہ نظر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. یعنی وہ سب کچھ غیب میں ہے. ان کی زندگی کس طرح کی ہے، ان کو کھانا کیسا ملتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب غیب میں ہے. اور جس چیز کا ہمیں نہیں بتایا گیا یا جتنا بتایا گیا بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے. پھر یہ ہے کہ قبروں کے پاس سب سے اہم چیز جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے وہ اپنی آخرت کی فکر اور اپنی تیاری. برا بن عازب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی. آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے. میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یعنی جب قبر کھودی جا رہی تھی تو آپ رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی. پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے تیاری کرو. وہاں تو نہیں جا کے تیاری ہوگی. اب کیا فرمایا؟ اس دن کے لیے تیاری کرو. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. تو ہمارا بھی طرز عمل آپ کی سنت میں یہی ہونا چاہیے کہ قبر کو دیکھ کر ہمارے آنسو آئیں، اور اگر آنسو نہیں آ رہے تو لانے کی کوشش کریں، یا ایٹ لیسٹ ہم اپنا منہ بند کر لیں اور فضول باتیں ادھر ادھر کی نہ کریں، اور غافل انسان کی طرح قبرستان میں کھڑے نہ ہوں، اس کو میلہ نہ بنائیں، عیدگاہ نہ سمجھیں. عیدگاہ میں جا کے چہل پہل ہوتی ہے نا، قبرستان میں چہل پہل ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. حضرت عثمان کا طرز عمل کیا تھا؟ جب وہ قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ روتے تھے. کتنا روتے تھے؟ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، بہت آنسو بہاتے تھے. کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہیں، اور اگر یہاں نہ ملی تو بعد کے سارے مرحلے مشکل، ایک کے بعد ایک مشکل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے. اس لیے بھی کہ انسان دنیا کی رونقیں چھوڑ کر ایک دم سب سے کٹ جاتا ہے، تنہائی میں چلا جاتا ہے، اندھیروں میں چلا جاتا ہے. اگر اپنے عمل کی کوئی روشنی نہ ہو تو کوئی باہر کی روشنیاں فائدہ نہیں دیتی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قبرستان میں کوئی نہ کوئی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے، فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، سلامتی ہو تم پر مومنوں کے گھر، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے. پھر فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو اور بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو یعنی ان بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا بھلا تم دیکھو اگر کسی شخص کی سفید پیشانی والے سفید پاؤں والے گھوڑے سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو اس میں سے نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب وہ لوگ آئیں گے تو وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے اور میں ان سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا. سنو بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور کر دیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے. میں ان کو پکاروں گا ادھر آؤ تو حکم ہوگا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا. تب میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. تو اس بات کی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے میں نہ اضافہ کریں نہ کمی کریں، اس کو ایز اٹ از لیں کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور بہترین طریقہ وہ جو آپ نے خود سکھا دیا. آپ کچھ بھولے نہیں، آپ نے کچھ کمی نہیں کی تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی، اس پر ہماری تسلی ہو جانی چاہیے. تو یہ بات آپ نے کہاں سکھائی تھی؟ قبرستان میں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کوئی بھی موقع سکھانے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. سب سے زیادہ جو آپ کی توجہ تھی جس چیز پر وہ صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت کی. وہ تعلیم صرف کلاس روم کے اندر یا صرف مسجد نبوی میں نہیں تھی، وہ ہر موقع پر تھی. اس سے ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ کہیں بھی ہم جا رہے ہوں تو علمی مذاکرہ جاری رہنا چاہیے. ہاں جو لوگ ہماری بات سننے سے گھبرائیں تو ان کے سر پہ مسلط نہ ہو، لیکن جن کو شوق ہو دلچسپی ہو ان کو بتاتے رہیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، حال ہی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا، یعنی تازہ لاش تھی ابھی. آپ نے فرمایا 2 رکعتیں خفیف سی ہوتی ہیں، ہلکی سی، اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو. جیسے میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ کہ فرض پڑھتے ہی لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا کام چھوٹا ہوا ہے، سنت نہیں پڑھتے. بعد میں مسجدوں سے بھی بھاگ نکلتے ہیں، کہیں بھی. یا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، فرض تو ادا ہو گیا، اب سنت کا کیا، معمولی سی چیز ہے. یا پھر زائد سمجھتے ہو، ایکسٹرا، یعنی فرض سے. لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. یعنی وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو یا جو تمہارے پاس ہے اس وقت، جو تمہیں بہت مرغوب ہے. کیونکہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کی طرف انسان کب بھاگتا ہے؟ جب ایک چیز معمولی لگتی ہے اور دوسری زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے، تبھی بھاگتا ہے نا انسان اس طرف. تو اس صاحب قبر کو اگر موقع مل جائے تو وہ پوری دنیا ایک طرف چھوڑ کے وہ 2 رکعتیں پڑھے. اور ہمیں ابھی موقع ملا ہوا ہے اور ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں، اور ہم جلدی سے بس سر سے اتارنے کی کرتے ہیں، انجوائے نہیں کرتے، اس کو ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھتے، اس میں دل نہیں لگاتے. آخر کس بات کی جلدی؟ آخر کیا کر لینا ہے ہم نے اس وقت میں جو ہم نماز چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی جواز دیتے ہیں وہ سعودی نفل نہیں پڑھتے، کبھی کہتے ہیں وہ فلاں اہل علم جو ہیں وہ نہیں سنتیں پڑھتے. وہ ہمارے سامنے یہ سب لوگ کوئی نمونہ ہے؟ ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک وفد آ گیا اور آپ کو اس وقت چھوڑنی پڑی سنت، تو آپ نے گھر آ کر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت بھی وہ پچھلی سنتیں اپنی پڑھ لی. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے خود یہ جو حدیث ہے اس سے نماز میں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. میں جب دیکھتی ہوں ادھر قبرستان، رات کو بھی جب آنکھ کھلتی ہے یا ویسے بھی دن میں کئی بار خیال آتا ہے کہ چند فٹ کے فاصلے پر لوگ زمین کے نیچے ہیں، تو میرے پاس یہ موقع ہے اس وقت کچھ کرنے کا، تو جلدی سے کچھ کر کیوں نہ لوں، یہ وقت نہ ضائع کروں، کچھ کر لوں. وہاں چلے گئی تو پھر نہیں وقت ہوگا. یہ کرنے کا جو اس وقت کر رہی ہوں یہ تو موقع نہیں ملے گا.
اس سے پھر ایکسٹرا نیند، زائد آرام، سستی، فضول باتیں ادھر ادھر، اس سب چیزوں سے بے رغبتی ہوتی گئی. تو اصل سنت تو یہ ہے کہ ہم ان جگہوں سے عبرت لیں، نہ کہ ان پہ میلہ بنا کے اور ان پہ پھول چڑھا کے اور ان کو خوبصورت بنا کے اور وہاں میلے لگا کے اور وہاں بکرے ذبح کر کے اور دیگیں پکا کے اس کو ایسی عیدگاہ بنائیں کہ جیسے کوئی شادی کا ماحول ہو. تو وہ عبرت کا پہلو تو نکل ہی گیا نا. اور کسی کو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے. جس کو آپ تبرک سمجھ رہے ہیں، کیا کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جتنے نیک عمل کیے وہ سارے قبول ہو چکے ہیں؟ ہم سب کو کس بات سے ڈرنا چاہیے، چاہے ہم کتنے بھی نیک ہوں؟ اگر بغیر وقفے کے بھی ہم ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہمیں یقین ہے کہ وہ سب کچھ بڑے کوالٹی کا اور ریاکاری سے پاک ہے اور صحیح طریقے سے بھی ہے؟ ہمارے تو ذکر کا عالم کیا ہوتا ہے، ہم کیسے ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کے بعد بھی جو تسبیح کرتے ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. لٹرلی اگر لوگوں کے لب بھی ہلتے ہوئے دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھیل بنا. اور پھر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہوں کہ لو فلاں تو اٹھ کے چلا گیا، اسے تسبیح نہیں پڑی اور میں نے بڑا کمال کر لیا. میں نے کیا کیا؟ اپنے عمل کی خامی تو ہم کو نظر ہی نہیں آتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کسی دھوکے میں نہ رہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نیک ہیں. تو جو نیک ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہوا ہے، لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. ہمارے پاس کیا گارنٹی کہ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا کہ نہیں کر دیا، ہمارے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں؟ ہے کسی کو پتا؟ کیونکہ مجھے پتا چل گیا معافی ہو گئی ہے میری، تو اب سے میں تو اولیاء اللہ ہو گیا ہوں. ایسا نہ ہو کہ جب موت سامنے آئے تو پھر آنکھ کھلے کہ اوہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، پھر کوئی وقت ہوگا. تو کسی کی بھی چاہے کوئی کتنا بھی نیک ہو، اس کی قبر پہ جا کے یہ سارے شغل یہ کہاں سے آ گئے؟ صحابہ نے تو یہ طریقے نہیں اختیار کیے تھے نیکی اور تزکیہ کے. انہوں نے تو عبرت حاصل کی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی یہی بتائی، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزہد الدنیا وتذکر الاخرہ. میں تمہیں روکا کرتا تھا لیکن اب تم جایا کرو قبرستان، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. یہ ہول سول پرپس بتایا گیا قبرستان جانے کا، یا تو مردے کو دفنانے کے لیے یا بعد میں اگر جانا ہے تو اس مقصد کے لیے جاؤ. اور باقی جو شغل ہم نے شروع کر رکھے ہیں یہ تو دین کو تفریح بنانے والی بات ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. اسی طرح کچھ سوال بھی کسی نے لکھے ہوئے تھے. یہاں لکھا ہوا کچھ لوگ قبر کے پاس صبح یا شام جا کر گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں والدین یا اولاد کی قبر پر، وہاں جا کر قرآن پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چھوڑ کے بقیع میں جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے؟ یہ صحابہ سے کوئی روایت ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر میں پڑھنے کی بجائے بقیع میں چلے جاتے تھے صبح سویرے اور وہاں جا کے پڑھتے تھے قرآن؟ ہاں، وہاں دعا سکھائی آپ نے، وہاں جا کے قرآن پڑھنے کی کوئی بات نہیں ملتی. جتنی بھی روایات ہیں زیارت قبور کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں خود دیکھیے، ان میں دعاؤں کا ذکر تو ملتا ہے لیکن تلاوت کا نہیں ملتا. مثلا حضرت عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی تھی قبرستان رات کے وقت، تو جب واپس آئی تو آپ نے ان سے پوچھا تو آپ نے کیا سکھایا؟ دعا سکھائی. نہ تو سورۃ فاتحہ سکھائی اور نہ ہی سورۃ بقرہ بتائی اور نہ ہی کوئی اور قرآن کا حصہ بتایا کہ عائشہ اگر تم کبھی قبرستان جاؤ تو یہ قرآن کا حصہ پڑھنا یا قرآن پڑھا کرنا. ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ بھول گیا تھا اور ہمیں یہ نیکی یاد آ گئی. اس کے برعکس گھر میں قرآن مجید پڑھنے کی تاکید کی گئی. آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کو کیا بتایا؟ قبرستان کون سی جگہ ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا. تو ہم نے ہر الٹا کام شروع کر رکھا ہے اور جو کرنے کا کام ہے وہ بھول گئے.
پھر اسی طرح خواتین اگر قبرستان جائیں تو انہیں باقاعدہ اپنے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اور معقول ڈریس میں جانا چاہیے. اس میں بھی دو بہت ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. بعض تو کہتے ہیں قبرستان جانا ہی منع ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اگر عورت قبرستان جائے تو مردے کو ننگی نظر آتی. یہ سنا ہوا؟ کتنے لوگوں کو پتا یہ بات ہے؟ سب نے سنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بہت مشہور جھوٹ ہے. دیکھیے، آپ اگر کسی واش روم کے باہر کھڑے اور کوئی نہا رہا اندر، تو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو اس حال میں کہ وہ ہوتا بھی ننگا. تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو کپڑے پہن کے قبرستان جائے مردہ اس کو ننگا دیکھ پائے؟ تو عقل بھی نہیں مانتی، یعنی عقل کو بھی نہیں لگتی یہ بات. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عورت جب قبرستان جائے تو حجاب میں جائے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا، وہ خود کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں سر پہ دوپٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ ان کا پہلے اپنا ہی کمرہ تھا، تو پھر دوسری جگہ منتقل ہو گئی تھی. لیکن یعنی کہ جا کے دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے والد اور شوہر ہیں. لیکن جب حضرت عمر کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم عمر سے حیا کی وجہ سے جب میں اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی. اس لیے نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے تھے وہاں سے، یہ نہیں وجہ تھی، صرف غیر مرد کی پریزنس کا احساس، چاہے وہ زندہ یا مردہ. یہ بھی حیا کا ایک حصہ ہے. جہاں صرف عورتیں ہوں وہاں ہم اور طرح بہیو کرتے ہیں. لیکن کسی محفل میں اگر ایک بھی مرد ہو، بہت سارے تو چھوڑے، ایک بھی ہو، چاہے وہ آپ کی لیبارٹری ہو، چاہے کوئی لائبریری ہو، کیونکہ یونیورسٹیز میں ایسے ہوتا ہے نا، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہر جگہ مرد عورتیں ہر طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ کسی آفس میں گئے ہیں یا بینک میں گئے ہیں یا بازار میں گئے ہیں، جہاں کہیں مرد ہیں تو وہاں مسلمان عورت بہت باوقار اور با حیا ہوگی. اور حیا کا تعلق صرف لباس سے نہیں ہے، حیا کا تعلق دل سے ہے، کہ اس کا رویہ، بہیویئر، گفتگو، اس کی نگاہ، اس کا سٹائل، اس کا انداز، وہ سب کچھ بہت کمپوزڈ ہوگا. اور حضرت عائشہ کا یہ طرز عمل ہمیں یہی سکھا رہا ہے. پھر حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب تدفین ہو گئی سعد بن معاذ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم لوگ. آپ نے دیر تک تسبیح کی، لوگ تسبیح کرتے رہے، پھر تکبیر کہتے رہے، لوگ تکبیر کہنے لگے. کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس بندے صالح پہ قبر تنگ ہو رہی تھی، بعد میں اللہ نے کشادگی کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرنے لگے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے لگے. اب اس میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب قبرستان میں ہوں آپ، یا بازار میں ہوں، یا کسی بھی جگہ پر ہوں، تو ہمیں اللہ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ جواز بھی لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی تو ٹھیک ہے. علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے لیے تھی، کہ آپ کو پتا چلا تھا کہ قبر تنگ ہو گئی ہے. ہمیں تو نہیں پتا چلتا کس کی قبر تنگ ہے کس کی نہیں، اس لیے ہم اس نیت سے تو نہیں پڑھ سکتے کہ ہم ازیوم کر لیں کہ اس کی قبر تنگ ہے اور وہ نہ ہو. ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے نا، نہ ہمیں کسی نے خبر دی وحی کے ذریعے، تو ہم تو ازیوم نہیں کر سکتے. اس لیے اس مقصد کے لیے نہیں پڑھیں گے. ویسے کہیں پر بھی ہوں آپ ذکر کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم ہے کہ لا یزال لسانک رطبا، ہر وقت تمہاری زبان ذکر سے تر رہے. تو یہ چند چیزیں تھی قبر سے متعلق. اب اگر کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے تو آپ تھوڑی مختصراً پوچھ لیجئے تاکہ میں اگلے لیسن پہ جا سکوں. پودا تو لگا سکتے ہیں، کہیں بھی لگا سکتے ہیں، گرینری اچھی ہے ہر جگہ. آپ نے لگایا تھا نا کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا. پھر میں اگین وہی کہوں گی، ہمیں کچھ پتا ہے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں، تو ہم اس نیت سے نہیں لگا سکتے. لیکن پلانٹیشن تو صدقہ جاریہ کا کام ہے، کہیں بھی موقع ملے پودا لگائیے. ٹھیک ہے؟ جتنی اس سے آکسیجن پروڈیوس ہو رہی ہے وہ سب آپ کے لیے صدقہ لکھا جا رہا ہے کہ آپ مسلسل لوگوں کے بھلے کے لیے ایک فائدہ مند کام کیا آپ نے. وہ چاہے قبرستان ہو یا گھر ہو، کوئی بھی جگہ لگا سکتے ہیں پودے. جی بہت اچھا گہرا سوال انہوں نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح پڑھ رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ آج آپ غیر معمولی کام کر رہے ہیں کہ عموماً آپ دفنا کر آ جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا ہاں، اس نیک بندے کی قبر تنگ ہو گئی ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نیک لوگوں کی بھی قبر تنگ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، قبر جو ہے ہر ایک کو بھیجتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. ٹھیک ہے؟ اور کسی نیک بندے کو اس سے بھی زیادہ بھیج سکتی ہے، یعنی عام جتنا کسی نیک بندے کو بھیجتی. اور دو چیزیں جو عذاب قبر کا باعث بنتی ہیں، ایک تو چغلی کرنا
ادھر کی ادھر لگانا، لڑائیاں فساد ڈلوانا، آپ کو پتا ہے فلاں آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، اور دوسرے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی طہارت کا اہتمام نہ کرنا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی پکی قبر توڑ کر دوبارہ کچی کرنا چاہے تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ بتائیے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا خالد بن ولید کو جو بھیجا تھا. میں کہتے ہیں کہ قبروں میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیس سامنے آئے ہیں اور گنز کی چوری ہوئی ہے، باؤنڈریز پکی ہو، بیچ میں قبر کچی ہو تو یہ ٹھیک ہے جی. تابوت بھی بنائے جا سکتے ہیں اور اندر کر کے جو زمین کے اندر جہاں لحد کھودی جاتی ہے مختلف طریقے کیے جا سکتے ہیں. اصل میں جس چیز کی یہاں ممانعت کی بات ہے وہ اوپر سے باقاعدہ ماربل لگا کے اور اینٹیں لگا کے پکی کرنا. اس کا نقصان جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر دوسرے مردوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے. اب وہ پکی قبر تو کبھی ڈیزالو ہوگی تو ہوگی، لیکن اگر کچی ہوگی تو کچھ عرصے کے بعد آٹومیٹیکلی وہ دوبارہ ری یوز ہو سکتی ہے جگہ. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. کسی نے لکھا کہ ہم کسی کو زیارت پہ جانے سے منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سجدہ نہیں کرتے، ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں. تو چلیے آج ہم ذرا وسیلے کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے جس کا ذریعہ لے کر وہ یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. کتاب پہلے نکال لیجئے. ذکر سے شروع کر لیتے ہیں. 77 ذکر صرف اللہ کی یاد کا نام ہے، یہی عبادت ہے اور باعث ثواب بھی. کسی اور کی یاد عبادت یا باعث ثواب سمجھ کے کرنا ذکر نہیں کہلاتا. یعنی آپ کسی کے لیے اداس ہو رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے بہتر اللہ ہی کو یاد کریں. بندہ مومن ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آل عمران 191. یعنی عقل مند مومن وہ ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر عمل اور معاملہ کرتے وقت وہ اللہ کے احکام کو یاد کرتے ہیں. یہی ذکر الہی ہے جس میں اللہ کو یاد کرنا اور اس کے احکام کو یاد کرنا ہوتا ہے. ذکر الہی کے لیے ایک بڑی اہم شرط یہ ہے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے رہنمائی کی ہے. یعنی اسلام کی تعلیمات کی روح سے جو ذکر جائز ہے وہ کیا جائے، کوئی ذکر اپنی طرف سے نہ بنا لیا جائے. یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں. جس قدر خوبصورت اور مناسب ذکر آپ نے کیا شاید کسی نے کیا ہو. اگر آپ کے طریقے، انداز اور خوبصورتی کے مقابلے میں کسی خاص فرد یا جماعت کے ذکر کے انداز، طریقے اور خوبصورتی کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے تو یہ خدا نخواستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین ہے. یعنی آپ کے طریقے سے بڑھ کر کسی اور کے طریقے کو زیادہ پسند کرنا اور اس پر عمل کرنا اور آپ کا طریقہ چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ سنت کی ناقدری. ایک اعلیٰ چیز پر ایک ادنا چیز کو ترجیح دینا یا ایک غیر مشروع چیز کو. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، ایک ادنا چیز کو لے لیتے ہو اور جو اعلیٰ چیز ہے، بہتر چیز ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہو. کیا بہتر ہے؟ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سب سے بہتر ہے، تو اس کو چھوڑ کر اور کام شروع کر دیں. اور اس سے آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو فلاں وظیفہ الٹا پڑ گیا، بولتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ انہوں نے خود ساختہ کوئی طریقہ گھڑا اور خود ہی اس کا نمبر مقرر کیا، جگہ مقرر کی، وقت مقرر کیا اور سٹائل کوئی خاص مقرر کر لیا اور پھر اس پہ کرنے لگے تو سر گھوم گیا. اب سب کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بلیم کرنے کے بجائے کس کو بلیم کرنا شروع کر دیا؟ ذکر کو. ہاں تو قرآن تو شفا ہے، لیکن جو طریقہ ہم نے اختیار کیا وہ درست نہیں تھا. مثلا کوئی بھی اچھی غذا، اچھی خوراک اچھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہی آپ کی بیماری کا ذریعہ بن جاتی ہے. کب ایسا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں. اسی طرح دوا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن کبھی دوا کا ریئیکشن ہوتا ہے، کب اوور ڈوز کر لیتے ہیں یا ایکسپائرڈ ہوتی. تو کس معیار سے اذکار کو پرکھا جائے؟ اگر اذکار حدود سے نکلے ہوئے ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ سنن دارمی میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کے ایک ساتھی نے مسجد میں لوگوں کو ایک حلقے میں بیٹھے کھجور کی کھٹلیوں پر ذکر کرتے ہوئے دیکھا، مگر انہیں کچھ نہ کہہ سکے. اپنے بزرگ ساتھی عبداللہ کے گھر آئے اور انہیں یہ ماجرا سنایا کہ لوگ یہ کر رہے ہیں. سنتے ہی عبداللہ نے انہیں فرمایا، اگر تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تو دین سیکھنے یا جاننے کا کیا فائدہ؟
اسی وقت سیدھے مسجد تشریف لائے اور ان لوگوں کو اسی حالت میں پایا جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا. آپ ان کے قریب آئے، فرمانے لگے لوگوں، ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور ادھر تم نے اس قسم کے کام ایجاد کر لیے. ذکر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، ہمیں بھی انہوں نے سکھایا، مگر یہ کام تم نے کہاں سے اخذ کر لیا؟ اٹھو، چھوڑو اس کام کو اور چلے جاؤ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر ذکر نہیں کیا. چنانچہ وہی ذکر اور اس کا طریقہ پسندیدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو. باقی ذکر کی وہ متعدد اقسام، انداز، طریقے جو عوام میں پھیلا دیے گئے ہیں، ان کی تحقیق بہت ضروری ہے. مراقبے، بدھوں کی درآمداری کی دھمال، خاص وقت میں خاص گنتی کے ساتھ مخصوص ذکر، مراقبہ حالوں یا کمروں میں اندھیرا کر کے لفظ اللہ کا بلند آواز سے اجتماعی ذکر، مفروضہ یعنی خود ساختہ درود و سلام اور خوابوں پر مبنی ذکر وغیرہ، ان سب میں اکثر شرکیہ اور بدعیہ الفاظ ہوتے ہیں، چنانچہ ان سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے. بس سنت کو پکڑ لیں تو بہت کافی ہو جائے گی، وہ بھی پوری ہو جائے تو بہت ہو جائے گا. اس کے بعد کوئی وقت ملے تو کچھ اور سوچیں، اور وقت ملے گا نہیں. اس کے بعد اتنا کافی ہوگا اور سیٹسفیکٹری کہ دل بھی نہیں چاہے گا کچھ اور کرنے کو. یہ سب کام وہ کرتے ہیں یا اس وقت کیے جاتے ہیں جب اصل چیز نہیں ہوتی پاس. اس میں یہ ہے کہ انگلیاں جو ہے نا وہ گواہی دیں گی، بولیں گے ہاتھ قیامت کے دن.